کیا جوائنٹ فیملی میں رہنا ضروری ہے؟ بیٹے کا شادی کے بعد الگ ہونا کیا کوئی گناہ ہے؟ فرحان صاحب، ہمارے ہاں اصل میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کی اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے اپنے بچے کو اپنے سے الگ کر دیا تو ہمارا بچہ ہم سے جدا ہو جائے گا، ہماری خدمت نہیں کرے گا، یا یہ وہ جو ہم نے اس کی پرورش کی ہے وہ ساری محنت ہماری ضائع ہو گئی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا۔ ایسی باتیں جو خیالات آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کی سوال و جواب کی نشست میں ایک بار پھر پیش خدمت ہے آپ کا ہوسٹ محمد فرحان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ ہم سوالات آپ کی جانب سے جو کیے گئے ہیں بلال صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ شکریہ بلال صاحب آپ کا وقت دینے کا پروگرام میں، اور بلال صاحب سے جوابات لیں گے آپ کے سوال کا، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو بلال بھائی پہلا کوسچن ایڈ کریں گے، اور پہلا کوسچن ایک خاتون کی جانب سے کیا گیا ہے کہ کیا بالوں کے جوڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ گرمی کی وجہ سے، مطلب اگر جوڑا کیا ہو تو نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فرحان صاحب، آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں کے مسائل کا دین کی روشنی میں حل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ عمومی طور پہ خواتین جو ہیں وہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، اور وہ گرمی میں یا کچن میں کام کرتے وقت جو ہے وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر کی جانب جو ہے وہ باندھ لیتی ہیں، جسے ہماری زبان میں جوڑا کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہے جوڑا کرنا عام حالات میں نماز کے علاوہ، ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے نماز سے وابستہ ہے، ہم اس میں بھی آتے ہیں، لیکن ایک ہے نماز کے علاوہ بھی سر کے اوپر کی جانب جو ہے وہ بالوں کا جوڑا بنا لینا۔ تو اس بارے میں میری بہن بہت سخت وعید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ایسا جوڑا بنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ ان میں سے پہلی قسم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کوڑے کی طرح جو ہے وہ چھانٹے ہوں گے، اور وہ اس سے لوگوں کو ہانکیں گے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ہانکنے کے لیے انسانوں کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، اس طرح ان کے ہاتھ میں ہوں گے، لیکن وہ ان سے جانوروں کو نہیں بلکہ ان سے وہ انسانوں کو ہانکیں گے۔ اور دوسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خواتین کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی ان کا لباس یا تو اتنا باریک ہوگا یا اتنا جو ہے وہ چپکا ہوا ہوگا کہ گویا پہنا نہ پہنا ایک ہی برابر ہے۔ جسم کی خواتین کی وہ جو اللہ رب العزت نے نسوانی حسن رکھا ہے، اس کی خد و خال جو ہیں وہ لباس پہننے کے باوجود جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں لوگوں کو، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ پھر تیسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے سر ابختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے بالوں کی وجہ سے۔ یعنی جس طرح آپ دیکھیں کہ اونٹ کی کوہان جو ہے وہ ایسے اوپر کو ہو کے تو پھر ایسے بنتی ہے نا، اسی طرح جب خواتین اپنے سر کے اوپر کی جانب جوڑا بنا لیتی ہیں تو وہی اونٹ کی کوہان کی طرح ایسے وہ بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ آپ نے فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے بھی جو ہے وہ پہنچ رہی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اب آتے ہیں نماز میں جوڑے کی جانب۔ تو نماز میں جوڑے بنانے کو فقہاء اکرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے کی جانب جوڑا بنایا ہوا تھا۔ یہ سوال اگرچہ ہماری بہن نے کیا اور خواتین سے وابستہ کیا، لیکن میں مردوں کو بھی مخاطب کر کے، اور بالخصوص جو ہماری اس وقت کی یوتھ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی لمبے لمبے بال جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور پھر ان بالوں کو وہ پیچھے جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ عام تو ان کے لیے ایسا کرنا درست ہے، لیکن نماز کی حالت میں بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے کی جانب باندھ لینا ایسا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بال پیچھے بندھے ہوئے تھے، تو نماز پڑھتے ہی انہوں نے اس کے بال کھول دیے۔ تو ظاہر ہے انسان کو فطری طور پر غصہ آتا ہے، تو جب اس نے سلام پھیرا تو اس نے بڑے غصے کے انداز میں ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا میرے بالوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ایسے ہی نہیں کر دیا، بلکہ میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے بالوں کو پیچھے باندھ کر نماز پڑھی اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں جوڑا جو ہے وہ پہننا وہ بھی درست نہیں ہے، خواتین کے لیے عام حالات میں سر کے اوپر جوڑا بنانا درست نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک اور وقت اجازت دے فرحان صاحب تو آخری بات کر دوں اس سوال سے وابستہ، کہ آپ نماز کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ اپنے سر کی پیچھے کی جانب، یہ جو گردن کا ہمارا جو ہے حصہ ہے نا، سر کے پیچھے کی جانب جو ہے وہ جوڑا بنا سکتی ہیں گرمی سے بچنے کے لیے یا کسی اور وجہ۔ یہ جو یہاں پہ بنایا جائے گا یہ غلط ہے، جو اونٹ کی کوہان کی طرح بنے گا، لیکن اگر آپ یہ پیچھے کی جانب بناتے ہیں گردن پر تو وہ اونٹ کی کوہان کی طرح میں نہیں آتا، وہ جو ہے وہ بنانا جائز ہے، لیکن نماز میں اس کو بھی آپ نے کھول دینا ہے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر ان کا گیٹ اپ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور امید ہے کہ وہ اس پروگرام کو، اس سوال کو سننے کے بعد اپنا گیٹ اپ چینج کریں گے۔ اور اگلا سوال بلال بھائی جوائنٹ فیملی سے متعلق ہے کہ کیا جوائنٹ فیملی میں رہنا ضروری ہے؟ بیٹے کا شادی کے بعد الگ ہونا کیا کوئی گناہ ہے؟ جی بہت شکریہ فرحان صاحب، یہ آپ ویسے پروڈیوسر صاحب کو نہ چھیڑیں، آپ نے آئندہ پروگرام بھی کرنے۔ چلے آتے ہیں سوال کی طرف۔ فرحان صاحب نے دوسرا سوال بھی ہمارے خاندانی مسائل سے وابستہ کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا جو ہے کیا ضروری ہے، اور کیا شادی کے بعد بچے کا الگ ہو جانا یہ کوئی گناہ ہے؟ فرحان صاحب، ہمارے ہاں اصل میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کی اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے اپنے بچے کو اپنے سے الگ کر دیا تو ہمارا بچہ ہم سے جدا ہو جائے گا، ہماری خدمت نہیں کرے گا، یا یہ وہ جو ہم نے اس کی پرورش کی ہے وہ ساری محنت ہماری ضائع ہو گئی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا۔ ایسی باتیں جو آتی، خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے وہ ہمیں رکھا جاتا ہے اور ہم اس پہ رہنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ دیکھیں شریعت کا اس بارے میں اصول کیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم یا الگ رہنے کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ نے شریعت کے قوانین، شریعت کے قواعد و ضوابط جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنا، جس میں آپ دین کے احکامات، شریعت کے احکامات کی پابندی آزادی کے ساتھ کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں خواتین کو پردے کا مسئلہ ہے، ان کی پرائیویسی کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح مہمانوں کے آنے پر ان کی مہمان نوازی کا مسئلہ ہے، اس طرح اور بھی بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے لازماً جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے یا ہم نے لازماً الگ رہنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے آپ اپنا فیملی سٹرکچر دیکھیں، آپ اپنے فیملی کا ماحول دیکھیں کیسا ہے۔ اگر آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں، دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے بھی ہیں اور اس میں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں شریعت کی پابندی پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشگوار ہیں، کوئی حسد بغض کینہ نہیں ہے، کوئی سازشی ماحول نہیں ہے، سارے بڑے مل جل کے ایک خوشگوار ماحول میں رہ رہے ہیں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمیں مسائل ہیں، ہم خوشگوار زندگی نہیں گزار رہے، آپس میں مزاج نہیں مل رہے، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، آپ الگ ہو جائیں۔ یعنی الگ رہنے میں یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی پابندی عائد نہیں کہ آپ نے لازماً ایسے ہی رہنا ہے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ۔ اگر آپ دیکھیں مختصر سی زندگی ہے فرحان صاحب، کوشش کرنی ہے زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق پرسکون گزرے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرسکون گزرتی ہے تو اس طرح گزار لیں،
انڈیویجولی گزرتی ہے، الگ ہو کے گزرتی ہے تو وہ اس طرح گزار لیں، لیکن زبردستی کر کے اور مشکل میں جوائنٹ فیملی میں رکھنا اور لڑی جانا اور حسد اور بغض اور سازشیں اور جس طرح، تو وہ اس سے بہتر ہے پھر انسان الگ ہو جائے۔ ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے سوالات کی رہنمائی کی بلال صاحب نے، ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ شکریہ بلال صاحب۔ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں نیچے دیے گئے لنکس پر، اور واٹس ایپ نمبر بھی دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ہم آنے والے پروگرام میں ان سوالات کو ایڈ کریں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔